میرے محترم بزرگوں، عرفہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر فضیلت والے دن عطا فرمائے۔ باقی ہمارے کتنے ملتے جلتے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ قبروں کے حوالے ہو گئے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہو گئے۔ ہر دن اٹھتے ہوئے جنازے ہم دیکھتے ہیں، ہر دن ہم کسی نہ کسی کا اعلان سنتے ہیں، ہر دن ہم کسی نہ کسی کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، ہر دن ہم کسی کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی اپنے حق میں بھی استحضار ہونا چاہیے کہ آج میں کسی اور کا اعلان سن رہا ہوں، کل میرا اعلان بھی لوگ سن رہے ہوں گے۔ ہم سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تعجب کر لیتے ہیں کہ وہ چلا گیا، مر گیا، کیا ہوا؟ کچھ رونے والے ہوتے ہیں، وہ رو لیتے ہیں۔ باقی ہم دیکھتے ہیں ویران قبروں کو، قبرستان کے اندر ویران قبریں پڑی ہوئی ہیں۔ بہت مشکل سے کوئی نہ کوئی فاتحہ خوانی کرنے والا ہوتا ہے اور ان کی قبر کے اوپر سورہ اخلاص پڑھنے والا ہوتا ہے۔ چالاک پر عقل مند وہ آدمی ہیں جو موت سے پہلے اپنی موت کی پوری تیاری کرتے ہیں۔ ہم جیسے اوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو سکتا ہے کہ ہم بلا دیے جائیں اور ہماری قبروں کو بھی بھول جائیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کے محتاج بن جائیں اور ہمارے ثواب کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، ایسے مبارک دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کو عام کر دیتا ہے۔ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ عرفات کے میدان میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں اس کی ذلت ہوتی ہے۔ عرفات کے دن عرفہ کے میدان میں سب سے زیادہ ذلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندو آؤ، کہ جس نے گناہ کرتے کرتے زمین کے فرش سے لے کر آسمان کی چھت تک اپنے گناہ کو ترتیب سے لگا دیا ہو، وہ خالی ایک مرتبہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج میں اسے معاف کر دوں گا۔ شیطان بھی کبھی امید لگاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے گا، اللہ میری بھی مغفرت کر دے گا۔ ایک بزرگ اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، شیطان انسان کی شکل میں آیا، بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ ہے، اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہنے لگا کہ سہیل، اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ تو شیء کے اندر میں بھی ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ شیء اس میں تم بھی ہو، دنیا کی چیزیں بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ تو اللہ کی رحمت جب ہر چیز کو شامل ہے تو میں شیطان ہوں، مجھ کو بھی شامل ہے۔ تو کیا میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو حضرت سہیل تستری نے کہا کہ بیوقوف، تو نے خالی اتنا ہی پڑھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، آگے پڑھنا تو چاہیے کہ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو شیطان کیا کہنے لگا کہ سہیل، میں تو سمجھا تو بہت بڑا عالم ہے، لیکن تجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ اتنے بڑے عالم کو کیا کہہ رہا ہے کہ تجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں، میں تو تجھ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے قرآن ہی کی تو آیت پڑھی ہے اور یہ آیت پوری اسی طرح ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر ایک کے لیے، لیکن خاص کن لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہے، وہ تو کہاں اللہ کا فرما بردار ہے۔ وہ شیطان کہنے لگا، بہت بڑا عالم ہے شیطان کو، اور جس قسم کا آدمی ہوتا ہے
اسی طریقے کے شیطان کو چھوڑ دیتا ہے. حافظ قرآن ہوتا ہے تو ویسا شیطان، عالم ہوتا ہے تو ویسا ہی شیطان، بہت بڑا عالم ہو تو ویسا ہی شیطان. وہ ذرا بھی کسر نہیں رکھتا، پوری طاقت لگا دیتا ہے. تو کیا کہنے لگا کہ کیا تم میرے رب کو چھوٹا ثابت کر رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا کہ کیا نعوذ باللہ تیرا رب اور میرا رب اتنا چھوٹا ہو گیا کہ صرف اپنی رحمت انہی لوگوں کو دے گا جو فرما بردار ہیں، تو اس میں کمال کیا ہے؟ ارے تم کوئی گالی دے اس کو معاف کر دو تو یہ کمال ہے. کوئی تم کو سلام کرے اور تم کو میں نے معاف کر دیا، کبھی ایسا تو نہیں کہتا. سلام کرنے والے کو کوئی نہیں کہتا میں نے معاف کر دیا، الٹا ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس نے سلام کر کے مسلمان کا حق ادا کیا. گالی دے اس کو معاف کرو تو کمال ہے کہ معاف کیا. اللہ کی ذات کیا اتنی چھوٹی ہے کہ فرما برداروں کو تو رحمت سے نواز دے اور نافرمانوں کو پکڑ لے. کہ اللہ کی ذات کو اتنا چھوٹا سمجھ رکھا ہے؟ تو وہ تو پسینے سے تربتر ہو گئے. اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم پسینے سے تربتر ہو گئے کہ یا اللہ میں اس کو کیا جواب دوں. اس نے تو تیری ذات کے بارے میں مجھے بتا دیا کہ میرا رب اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ فرما برداروں کو جنت دے دے، نافرمانوں کو پکڑ لے. میرا رب ایسا بھی نہیں. وہ تو سر جھکا لیا انہوں نے، حضرت سہیل تستری نے سر جھکا لیا اور ایک جواب نہیں دے پائے. آقا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے اسکالر ہیں، اور ان جیسا محدث تاریخ میں مشکل سے دکھائی دے گا. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے اس واقعہ میں مجھے تعجب ہے کہ سہیل تستری کیوں خاموش رہے، جواب کیوں نہیں دے پائے. اگر میں ان جگہ پر موجود ہوتا، علامہ انور فرماتے ہیں اگر میں سہیل تستری کے خانقاہ میں موجود ہوتا اور میں سہیل تستری کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا، یا شیطان میرے پاس آتا اور شیطان مجھے یہ سوال کرتا، تو میں اس کو کہتا بدبخت، رحمت تو کھلی ہوئی ہے پر رحمت کے دروازے میں کوئی آنا بھی تو چاہیے. تو کبھی آیا ہے رحمت کے دروازے میں؟ میرے رب نے اپنی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، لیکن آنے والے بھی تو ہونے چاہیے. جو بھی میرے رب کے رحمت کے دروازے میں نافرمان بھی اگر آ گیا تو میرا رب معاف کرے گا. بدبخت تو کبھی آیا؟ میں شیطان کو یہ جواب دیتا. اللہ تعالیٰ آج کے دن اس کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ارے میں نے تو پوری سال محنت کی، نمازوں سے دور رکھا، میں نے اللہ کی فرما برداری سے دور رکھا، طرح طرح کے گناہ کروائے، طرح طرح کی روزی کمانے پر مجبور کیا، حرام حلال مشتبہ، لیکن آج تو یوں ہی اللہ نے معاف کر دیا. تو میری سب محنت بیکار گئی، ساری محنت بیکار گئی. وہ ایسے موقع پر جیسے چھوٹے بچوں کو ہم بسکٹ دے کر کے ان کو بہلا دیتے ہیں، اس طرح شیطان اللہ کے بندوں کو بہلاتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں، بہت بڑے علماء پہچان کے شیخ سعدی کون آدمی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میری ماں نے مجھ کو ایک انگوٹھی پہنائی. بیٹی کہتے ہیں بیٹی، انگوٹھی میری ماں نے پہنائی. میں پہن کے جیسے ہی باہر نکلا تو ایک ٹھگ آیا. اس نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے. اس نے اپنے تھیلی سے گڑ نکالا، جس کو گور بولتے ہیں، گڑ کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی نکالی اور اس کو لے کر کے میرے منہ میں ڈالا کہ بچے منہ کھول. میں نے منہ کھولا تو گڑ اس نے میری جیب پر رکھا. اتنا مست لگا، شیخ سعدی فرماتے ہیں. وہ کہنے لگا مزہ آیا؟ تو میں نے کہا بہت مزہ آیا. پھر اس نے کہا تیری انگوٹھی لا. میں نے انگوٹھی نکال کے اس کو پھر کہا لے اس کو چاٹ لے، زبان پر میٹھا لگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زبان پر رکھا تو وہ تو چاندی کی چیز ہے، اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں آیا، ٹیسٹ نہیں آیا. تو وہ کیا کہنے لگا، اس کو گڑ لینا ہے کہ انگوٹھی لینی ہے. دیکھو انگوٹھی کی وقار پر، عظمت پر اہمیت بچے کو نہیں ہے کہ گڑ تو بہت قیمتی چیز نہیں جتنی یہ قیمتی چیز ہے. گڑ تو
اتنا تو دکان والا مفت بھی دے سکتا ہے اگر اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، پر یہ میرے پاس سے جو چیز لے رہا ہے بڑی قیمتی لے رہا ہے۔ لیکن بچوں کی نظروں کے اندر 2000 کا نوٹ ہو وہ قیمتی نہیں، ان کی نظروں کے اندر وہ ویفر کا وہ تھیلا ہوتا ہے وہی قیمتی ہوتا ہے، بچے اسی کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ تو وہ ٹھگ میرے پاس سے بیٹی لے گیا اور مجھے گڑ کھلا گیا، میں نے تو چھوٹی ٹکڑی دی تو میں نے زبان پر رکھ دی اور ہنستا ہنستا میری ماں کے پاس چلا گیا، کہا بیٹا کیا کھانا ہے؟ تو میں بول نہیں پایا کہ کیا چیز ہے۔ بچے کبھی منہ کھول کے بتاتے ہیں ماں کو، ماں پوچھتے ہیں کیا ہے منہ میں، تو بچہ بولتا نہیں کیا ہے، لیکن بچہ زبان منہ کھول کر بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا گڑ ہے، میری انگوٹھی کہاں گئی؟ کہا چچا کو دے دی، چچا نے مجھے گڑ دیا اور میں نے ان کو انگوٹھی دے دی۔ شیخ سعدی فرماتے یہی شیطان کرتا ہے، انگوٹھی تمہارا ایمان ہے، ایمان اگر عظمت اور اہمیت نہ ہو تو شیطان گڑ دیتا ہے، میرے بندے لے یہ کھا، لے یہ کھا، تو کھلاتا رہتا ہے، کھلاتا رہتا ہے، لیکن وہ ویٹی مانگتا ہے، ایمان کی ویٹی مانگتا ہے۔ اگر ایمان والا سچا اور پکا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ گڑ کھلا رہا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے میٹھا ہے، گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، کسی بھی گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر ہمیشہ کے لیے خسارہ اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو شیطان ایسے مبارک دنوں کے اندر ہمیں بہلاتا رہتا ہے، پھسلاتا رہتا ہے، خاص کر کے ہم ان اوقات کے اندر عبادت کریں۔ دیکھو ابھی جیسے ہی نماز پوری ہوئی، سلام پھیری گئی، آپ نے زور سے تکبیر شروع کر دی، تکبیر پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر تکبیر بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، یہاں تک کہ تنہا نماز پڑھتا ہو اس کو بھی کہا سلام پھیرنے کے بعد تو بھی پڑھ۔ عورت نماز پڑھتی ہے، عورت کو کہا آہستہ آہستہ تو بھی پڑھ، اور نمازیوں کو کہا کہ ایک ساتھ مسجد گونج جانی چاہیے، گونجنی چاہیے، اور اس کی گونج اٹھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر پڑھی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، قربانی میں جو باتیں ہمیں کہی جاتی ہیں اس کا ہم خاص خیال کریں، خاص کر کے صفائی کا خیال کریں۔ راستوں کے اوپر ہم کبھی جانور ذبح ہوتا ہے، اس کے بعد یوں ہی گندگی چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ صفائی تو اسلام کا ایک جز ہے۔ اب طہارت شطر الایمان کہا، پاکی اور صفائی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں، ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہم ادھر ادھر گندگی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے ساتھ حسن سلوک ہوں اور اپنے رشتہ داروں اور غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو معلوم ہے جیسا کہ ہماری اس مسجد کے اندر بقرعید کی نماز کو پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، تو ہمارا وقت رکھا گیا ہے 6:20 پر، 6:20 پر نماز کھڑی ہو جائے گی، اور فجر کا نماز 4:55 ہے، 4:55 کو فجر کی نماز شروع ہو جائے گی۔ اس کا خوب خیال کریں۔ اور ہمارے مقامی مدرسے سے، کھندک کے مدرسے سے پہنچے ہیں جہاں 400 بچے اور بڑی طالبات ایسے گئے گزرے دور کے اندر کہ جہاں ہر بالغ اور نابالغ لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور ہر لڑکی اور ہر لڑکا اتنا مگن ہوتا ہے جیسے شراب کا ایک نشہ ہوتا ہے، موبائل کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ اپنے اوقات کو اتنا ضائع کرتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ اگر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں تو ہمارے بچے ضائع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا فیوچر، ان کا بھوشیہ، آنے والا مستقبل وہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ مجھے تو کہتے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے بچوں کا ریزلٹ جو 10th کا ہے، 10ویں کا، وہ کتنا لوز اور کمزور ہے۔ 35% ریزلٹ، شرم آنی چاہیے، 35% ریزلٹ ہماری سماج کا، اور میں اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں 7ویں آسمان کے۔ ہم تو کئی سالوں سے چرچا کرتے ہیں
کہ ہمارے بچوں میں کوئی IAS افسر بنے، کوئی IPS بنے. یہاں IAS اور IPS کا کوئی رشتہ ہی نہیں دکھ رہا. ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں کوئی بچہ کلیکٹر بنے، کوئی بچہ DSP بنے اور کوئی DYSP بنے، لیکن یہاں ریس کے اندر کوئی دکھ ہی نہیں رہا، کوئی نہیں دکھ رہا. میرے بھائیو، یہ کمزوری ہے، سب سے بڑی کمزوری. اگر ابھی اس وقت ہماری نسل کو نہ روکا گیا تو اس طرح کمزوری بڑھتی جائے گی اور ان کا دل اور دماغ تعلیم پر سے اٹھ جائے گا. ہر میدان کے اندر ہمارے بچے پیچھے نظر آئیں گے. میں نے تو کئی ٹیچرز کو بھی کہا کہ شرم آتی ہے ہمیں کہ 35% ہمارا کوئی رزلٹ ہے. ماں باپ بھی فکر کرتے ہیں، ٹیچر بھی فکر کرتے ہیں، لیکن بیچ میں بچوں کو کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ ایسے کئی گزرے دور کے اندر بڑی بچیاں قرآن کی تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، مسائل پڑھے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر یہی سلسلہ اس سماج کے اندر چلتا رہا، کئی مدارس کے اندر بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، ہماری بچیاں کبھی مشکات پڑھتی ہیں تو ہمیں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. ہماری بچیاں تفسیر پڑھتی ہیں تو ہمارا خون پڑ جاتا ہے کہ سماج کے اندر بچیاں بچوں کے ریس سے آگے چل رہی ہیں. اس مدرسے کے اندر کئی بچیاں باریک لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. مولانا بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اس عالمی نے ہماری سماج کے اندر کئی ایسی طالبات اور ایسی معلمات پیدا کی ہیں جن کو ٹھوس اور جیت بنایا. آج وہ بچیاں سماج کے اندر کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، عورتوں کے اندر تعلیم کے ذریعے ان کو شرعی مسائل بتا رہی ہیں. میرے بھائیو، یہی پونجی کام آنے والی ہیں. عرفات کا مبارک دن ہے، تو آپ جتنا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول کرے.